الرجيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأصحابه وسلم. حمد و ثنا کے بعد میرے اساتذہ کرام اور طلبہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستوں، میرا آج کا موضوع ہے سیرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. پیارے بھائیوں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی یعنی نام محمد تھا. آپ کے والد اور دادا جان کا نام بھی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام پر محمد رکھا گیا. اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب محمد بن احمد توسی ہے. آپ کی کنیت ابو حامد ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی علوم و فنون میں ماہر تھے. اسی وجہ سے آپ کا لقب امام البحر یعنی علوم و فنون کے امام ہوا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دور دراز کے سفر، زہد و قناعت سے بھرپور معمولات اور عبادت و ریاضت میں مشغولیت کے ساتھ ساتھ یہ حیاء العلوم اور کیمیاء سعادت جیسی عالیشان کتب تصنیف و تعلیم میں مشغول رہے. اسی وجہ سے آپ کو عجوبۃ الزمانہ اقتداء زمانہ کا لقب دیا گیا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تدریس کے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 5ویں صدی ہجری کے مجدد تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہترین مصنف تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی علوم و کتابیں و رسائل تصنیف فرمائے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی تدریس کے میدان میں بے مثل و مثال تھے. ایک عرصے تک جامعہ نظامیہ بغداد شریف میں مدرس اعلیٰ سب سے بڑا استاد کے منصب پر فائز رہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی دین و اسلام کی خدمت میں گزاری. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی دین کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کے خلاف قلم اٹھایا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصلاح نفس اور شیطان کی وارث سے پردہ اٹھایا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصلاح نفس کے لیے کئی کتابیں عطا فرمائی. ان چند مشہور کتاب کے نام یہ ہیں: احیاء علوم الدین، مکاشفۃ القلوب، الاربعین، کیمیاء سعادت، منہاج العابدین، ایھا الولد، الادب فی الدین، تفسیر قرآن العظیم. پیارے دوستو، بہت بڑے عالم عارف باللہ حضرت شاذلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں مسجد اقصیٰ میں سویا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ مسجد اقصیٰ کے صحن میں ایک تخت بچھا ہوا ہے اور لوگوں کا بہت بڑا ہجوم گرد و داخل ہو رہا ہے. میں نے پوچھا ہجوم کن لوگوں کا ہے؟ بتایا گیا یہ انبیاء کرام و رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. پھر میں نے تخت کی طرف دیکھا تو نبی کریم رؤوف الرحیم اس پر جلوہ فرمائے اور دیگر انبیاء کرام جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ اور حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے تشریف فرمائے. میں ان کی زیارت اور ان کا کلام سننے لگا. اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، آپ کا فرمان ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہیں. لہذا مجھے ان میں سے کوئی دکھائے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی طرف اشارہ فرمایا. آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے ایک سوال کیا، آپ نے 10 جواب دیے. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ جواب سوال کے مطابق ہونا چاہیے. سوال ایک کیا گیا اور آپ نے 10 جواب دیے. تو حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، جب اللہ پاک نے آپ سے پوچھا تھا اور تیرے دائیں ہاتھ میں ایک کیا ہے موسیٰ، تو اتنا عرض کر دینا کافی تھا کہ یہ میرا عصا ہے، مگر آپ نے اس کی کئی خوبیاں بیان کی. علماء کرام فرماتے ہیں کہ گویا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ جب آپ کا ہم کلام اللہ پاک تھا تو آپ نے محمد الہی کے کلمے میں اپنے کلام کو تول دیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ہم کلامی ہونے کا شرف حاصل ہو سکے، اور اس وقت مجھے آپ سے ہم کلامی ہونے کا موقع ملا ہے. میں کلیم خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کا شرف پا رہا ہوں اور اس شوق و محبت کی وجہ سے میں نے اپنے کلام کو طویل کیا ہے. پیارے بھائیوں، آپ کے بھائی حضرت احمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضرت محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی
پیر کے دن صبح کے وقت بستر سے اٹھے، وضو کر کے نماز پڑھی، پھر کفن منگوایا اور آنکھوں پر لگا کر فرمایا میرے رب کا حکم سر آنکھوں پر، پھر اتنا کہا اور چہرہ قبلہ روح کر کے پاؤں پھیلا دیے۔ لوگوں نے دیکھا تو روح پرواز کر چکی تھی۔ سبحان اللہ، وما علینا الا